بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی امریکن سولجر رچرڈ مکینی کی ہے جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ جو شخص مسجد کو بام سے اڑانے آیا وہ آخر کیسے اسلام کا داعی بنا؟ ناظرین، امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر موسلی میں پیدا ہونے والا رچرڈ مکینی پریمبو کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا اور اس کی طرح سخت جان اور طاقتور بن کر دشمنوں کو مارنا چاہتا تھا۔ رچرڈ کی اس عزم اور امریکہ سے والہانہ محبت نے اسے امریکن میں رینسکور تک پہنچا دیا۔ ناظرین، رچرڈ ایک مضبوط جسم اور اعصاب کا مالک تھا جس نے امریکہ کے لیے کئی خطرناک آپریشنز میں حصہ لیا اور اپنی جرأت اور دلیری کی وجہ سے جلد سارجنٹ بن گیا۔ بڑی جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے رچرڈ میں سخت اور مسلمانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ تیسری نفرت کی وجہ سے رچرڈ نے موسمی میں واقع ایک جامع مسجد کو بام سے اڑانے کا ارادہ کیا۔ منصوبہ اور دلی تمنا تھی کہ ہزاروں مسلمانوں کو بام سے اڑا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے چیتھڑے اڑتا ہوا دیکھے۔ ناظرین، رچرڈ کا یہی معنی افروز واقعہ ہم آپ کے لیے اردو میں پیش کر رہے ہیں جو ہر بحرف سچا ہے۔ اگر آپ انگریزی کو سمجھتے ہیں تو اب اس واقعے کو خود انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رچرڈ بیان کرتے ہیں کہ میں امریکی نیوی میں سارج مسلمانوں اور خاص کر اسلام سے مجھے شدید نفرت تھی۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے اسلحہ بارود جمع کرنا شروع کیا۔ ناظرین، رچرڈ مزید بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے دل میں مضبوطی ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا جسے دنیا یاد رکھے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو، مجھے پھانسی بھی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری کارروائی تاریخی ہونی چاہیے جس میں کم از کم 200 افراد قتل ہوں تاکہ میرے شہر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ میری زندگی کا یہی سب سے بڑا مقصد تھا، لیکن میری کارروائی تاریخی ہونی چاہیے جس میں کم سے کم 200 افراد قتل ہو تاکہ میرے شہر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ میری زندگی کا یہی سب سے بڑا مقصد تھا۔ تیاریاں مکمل کرنے کے بعد میں نے شکاگو کی مونی ٹاؤن میں ایک بڑے اسلامک سینٹر کو نشانہ بنایا جہاں سینکڑوں مسلمان جمع ہوتے۔ میں نے خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ دھماکے کے لیے بارود کا بھی انتظام کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر سکوں۔ گویا ایک تاریخی حملے کی پلاننگ تھی۔ بہرحال مجھے اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جمعے کے دن میں پوری تیاری کے ساتھ مسجد پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو دیکھا جماعت میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اور لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب میں نے چاروں طرف نمازیوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر عجیب قسم کی روحانی مسرت تھی۔ ان کے چہروں سے عجیب قسم کا نور ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہاتھ گہری رادی پر رک گئے۔ حالانکہ جس موقع کا میں مہینوں سے انتظار کر رہا تھا، بلا تاخیر فائر کھول کر پھر دھماکہ کرنے کے ارادے سے گیا تھا، پھر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ پیر تھامنے لگے اور میری نیت بدلنے لگی۔ میں نے پاس میں کھڑے ایک نوجوان کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور اس سے کہا، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ وہ اس صورت میں وہ جوان مسکرا کر مجھے اسلام کے بارے میں بتانے لگا۔ نماز کا وقت قریب تھا، مجھے کچھ کتابیں دے گیا اور میں انہیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین، رچرڈ بیان کرتے ہیں کہ اس روز میں نے اپنا وحشیانہ ارادہ ترک کیا اور فائرنگ اور دھماکے کیے بغیر میں باہر نکلا۔ گھر جا کر میں نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ جیسے جیسے اسلام کے بارے میں اصل حقائق سامنے آئے، میری نفرت کا لیول بھی کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد یہ نفرت محبت میں بدل گئی اور پھر اس کے بعد اسلامک سینٹر جا کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، رچرڈ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو اپنے خوفناک منصوبے کے بارے میں بتایا کہ چند ہفتے قبل میں اسی مسجد کو بم سے اڑانے آیا تھا، لیکن اب اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے۔ رچرڈ مکینی اب اسلام کے داعی کا شمار امریکی ریاست انڈیانا کے شہر مونسی کے سرکردہ مسلمان رہنماؤں میں ہوتا ہے اور شہر کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ناظرین، رچرڈ اب اسلام کے اشاعت میں دن رات مصروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں اسلام کی جتنی نفرت تھی اب اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ مقلب القلوب ذات ہے۔ دلوں کو پھیرنا اور نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ناظرین، یہ کوئی نئی کہانی نہیں، کہیں ایسے واقعات موجود ہیں جسے سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ بلبیر سنگھ کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، جس نے بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے پہلی کدال چلائی تھی اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر بالآخر اسلام قبول کیا۔
ناظرین، بلبیر سنگھ اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تو اس کے بعد مجھے عجیب قسم کے خواب آنے لگے۔ میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل تھے انتہائی خوفناک موت مرے۔ کچھ پاگل ہوئے اور کچھ ایسی بیماریوں کا شکار ہوئے جسے دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ لگاتے ہی میرے لیے ایک سبق تھا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بلبیر سنگھ نے اپنا نام عبداللہ رکھا اور بھارت میں 1000 مساجد تعمیر کرنے کا ارادہ کی۔ بلبیر سنگھ کے بقول 1000 میں سے 500 مساجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں مزید 500 مساجد تعمیر کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔